اور نہ نکاح کرو تم شرک کرنے والی عورتوں سے حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اقرار کر لیں ایمان سچے کا۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور البتہ ایماندار لونڈی، خیر من مشرکۃ، وہ بہتر ہے شرک کرنے والی آزاد عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی بری کیوں نہ معلوم ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ نکاح کر کے دو شرک کرنے والے مردوں کو اپنی بہنوں کا رشتہ، اپنی بیٹیوں کا رشتہ، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ شرک سے توبہ کر کے ایمان کا اقرار کر لیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور البتہ غلام ایمان والا، خیر من مشرک، وہ بہتر ہے شرک کرنے والے مرد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، مال و دولت کے لحاظ سے، حسن و جمال کے لحاظ سے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ شرک کرنے والے تمہیں دعوت دیتے ہیں جہنم کی آگ کی۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرۃ، اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ انہیں یاد کر لیں، تاکہ وہ اس نصیحت بھرے پیغام کو قبول کر کے اپنے آپ کو درست کر لیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 221 آج کا ہمارا سبق ہے۔ اللہ کو دین اسلام سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسلام کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی دین پسندیدہ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور اسلام نام ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، اور اللہ کے حکموں کو من و عن تسلیم کرنا، مان لینا اور اس پہ عمل پیرا ہونے کا نام اسلام ہے۔ اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، یتیموں کی
حقوق کی پاسداری بھی ہے، بیواؤں کے حقوق کا لحاظ بھی ہے، بڑوں کا احترام بھی ہے، چھوٹوں پہ شفقت بھی ہے۔ گویا اسلام ایک مجموعہ ہے انسانی زندگی کے سنوارنے کا اور انسانی زندگی کے ثمر جانے کا۔ جو خیر کی باتیں ہیں وہ سارا اسلام ہے، اور جس سے انسان کی زندگی میں بگاڑ پیدا ہو، نقصان آ جائے، خسارہ آ جائے، اس مجموعے کو غیر اسلامی کہا جائے گا۔ اور جب اسلامی زندگی کی جتنی خیر کی باتیں ہیں ان کی بنیاد پہ اگر غور کیا جائے تو وہ ہے میرے سچے رب کی سچی توحید۔ اور بگاڑ والے جتنے اعمال ہیں، جتنے کردار ہیں، جتنی باتیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں جن سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کی بنیاد پہ اگر غور کیا جائے تو وہ شرک ہے۔ گویا اسلام کی بنیاد اللہ کی توحید ہے، اور توحید خداوندی اگر ہے تو اس کے مکمل ہونے کے بعد اعمال کے دائرے میں جتنی وسعت ہوتی جائے گی اتنا اس میں حسن پیدا ہوتا جائے گا، اور اس کے مد مقابل اس کی ضد شرک ہے۔ شرک جہاں آئے گا وہاں فساد ہوگا، بدامنی ہوگی، خرابی ہوگی، بربادی ہوگی۔ پھر اس کے اوپر جتنی شاخیں نکلتی جائیں گی بربادیوں کی، اس سب کی بنیاد وہ شرک ہے۔ توحید نام ہے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا، اور اس انداز میں کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں، اپنے احکامات اور اپنے ارشادات میں، اپنے تصرفات اور اپنے اختیارات میں، اپنی قدرتوں اور اپنی دائمی حیات میں اکیلا ہے۔ کوئی بھی اس کا ساتھی اور شریک نہیں، نہ ولیوں میں، نہ نبیوں میں، نہ جنوں میں، نہ فرشتوں میں، نہ مردوں میں، نہ زندوں میں، کوئی بھی اس کا ساتھی اور شریک نہیں۔ اس کا اقرار، اعتراف اور اس کے مان لینے اور پہچان لینے کا نام توحید ہے۔ اور اس کی ضد اللہ کی صفات میں یا مخلوق کو ان صفتوں سے متصف کر لینا۔ مخلوق میں اعلیٰ ترین مخلوق ہے اللہ کے انبیاء، عظمت والے ہیں، عزت والے ہیں، وقار والے ہیں، ملائکہ ہیں۔ ان میں وہ صفتیں مان لینا جو صفات خاص ہیں میرے اللہ کی، صفات مختصہ، ان کو اگر مخلوق خدا میں مان لیا تو اسی کا نام شرک ہے۔ توحید جیسی فراست کوئی نہیں اور شرک جیسی قباحت کوئی نہیں، توحید جیسی دانائی کوئی نہیں اور شرک جیسی حماقت کوئی نہیں۔ توحید رب کی رضا کی علامت ہے اور شرک رب کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ تو اللہ کو جو دین پسند ہے اس دین کی بنیاد توحید سے شروع ہوتی ہے، اور
توحید کا اعتراف کرنے والا، اقرار کرنے والا موحد کہلاتا ہے، اور اس کی ضد اپنانے والا یعنی شرک کا رسیہ انسان مشرک کہلاتا ہے۔ موحد اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور مشرک اللہ کا مبغوض ہوتا ہے۔ موحد پہ اللہ راضی ہوتے ہیں اور مشرک پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اتنی طویل تمہید کے بعد اب اس آیت کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کی ناپسند کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے، اور اللہ کس بات پہ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ معاملہ آ گیا تھا یتیموں کے حقوق کا، تو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ خیال کرنا ان کے مال کو اپنے مال میں ملانا نہیں، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو جائے کہ ان کا مال ضائع ہوتا ہے یا ان کی خدمت گزاری میں کوئی فرق آنے لگتا ہے، نیت خالص رکھ کے اگر ان کی ضرورت کے مطابق ان کے مال کو استعمال کیا، مال انہی کا ہے، استعمال انہی کے آ رہا ہے، لیکن اپنے مال میں ملا کے اس لیے استعمال کیا کہ اگر ان کا مال تنہا استعمال ہوتا ہے تو ضائع ہوتا ہے، تو رب نے اجازت دے دی تھی اخوانوں کو، کوئی بات نہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے عزیز ہیں، نیت تمہاری کھری ہے، مال بٹورنے کا ارادہ نہیں، مال ہڑپ کرنے کی نیت نہیں، اور تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یتیموں کا مال استعمال کرنا اور کھانا ایسے ہے جیسے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرنا ہے۔ جب تمہیں ساری بات کا علم ہے اور اس سے تم بچ بچ کے رہنا چاہتے ہو، تو اب تم نے ان کے مال کو اپنے مال میں ملایا، تو رب نے کہا کوئی بات نہیں، اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، رخصت دے دی۔ اب آیا معاملہ نکاح کا، اور جب نکاح کا معاملہ آنے لگا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، 4 باتوں کو دیکھ کے نکاح کیا جاتا ہے۔ کون کون سی 4 چیزیں؟ فرمایا لحسبها ولمالها، کبھی حسب نسب دیکھا جاتا ہے، کنبہ قبیلہ دیکھا جاتا ہے، کبھی اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، وَلِجَمَالِهَا، کبھی اس کی خوبصورتی اور جمال کی طرف نظر کی جاتی ہے، اور ایک چوتھی وجہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِدِينِهَا، اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ جب 4 چیزیں آ گئیں، خاندان دیکھنا 1، حسن و جمال دیکھنا 2، مال و دولت کو دیکھنا 3، اور دینداری کو دیکھنا 4، تو میرے محبوب نبی نے فرمایا اے ایمان والے مردو، جب تم نکاح کے رشتے طے کرنے لگو تو فاظفر بذات الدین، سب سے پہلا نمبر دین کو دیا کرو، دیکھا کرو کہ دینداری بھی ہے یا نہیں۔ دینداری کو دیکھو گے آنے والی نسلیں خیر سے پلیں گی، اور دینداری میں دین کی بنیاد ہے رب کی توحید، اس کو ضرور دیکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کو جو ناپسند ہے، جس کی حرکات ناپسند، جس کی عادات ناپسند، جس کا اخلاق و کردار ناپسند، جس کا دین ناپسند، اگر تم اسے گھر میں لاؤ گے یا اس کے گھر میں رشتہ دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ آنے والی نسلیں دین سے ہٹ جائیں گی، تباہی و بربادی ہو جائے گی۔
اور اللہ چاہتے یہ ہیں کہ نکاح کے ذریعے جس طرح تم نے دو چیزوں کو حاصل کیا، رافت کو حاصل کیا، محبت کو حاصل کیا، تو آنے والی نسل کی خیر اور بھلائی کے لیے دین کو بھی حاصل کر لو۔ جب دین کو حاصل کرو گے تو محبت بھی آ جائے گی، رافت بھی مل جائے گی، تعلق بھی مل جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز جو تمہیں حاصل ہوگی وہ اللہ کی رضا مل جائے گی۔ اس لیے اللہ نے اس آیت کو بڑا بنیادی آیت قرار دیا ہے، اور حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی رشتے ناتے جاری رہتے تھے، نکاح ہوتے رہتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرک اور موحد کا، مشرکہ اور موحدہ کا اپنی ضد سے نکاح حرام ٹھہرا، اور اس کے لیے بنیاد قرآن کریم کی یہی آیت ہے، نص قطعی ہے، اور جب قطعی نص آ جائے تو حرمت قطعی ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، نہ نکاح کرو اے ایمان والو، تم نے تو اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ کا، تم نے تو اعتراف کیا ہے محمد الرسول اللہ کا، تم نے تو اپنی عملی زندگی میں 5 وقت رب کے دروازے پہ حاضری کو اختیار کر رکھا ہے، تم نے تو اعتراف کر لیا ہے کہ سال گزرے گا تو مال کی زکوٰۃ بھی دینی ہے، تم نے تو اس بات کو مان رکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے بھی میں رکھ لیا کروں گا، تم نے تو رب کے حکموں کو بھی مانا، رب کو بھی مانا، خیال کرنا ایسی عورت سے نکاح نہ کرنا جو رب کی باغیہ ہو، لا تنکحوا المشرکات، نہ نکاح کرنا تم شرک کرنے والی عورتوں سے، حتی یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور اگر ایمان لے کے آنے والی آزاد عورت نہیں، حسن و جمال والی عورت نہیں، مال و دولت والی عورت نہیں ہے، لونڈی مگر ایمان والی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک لونڈی ایمان والی ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس آزاد عورت سے جو حسن و جمال میں بھی یکتا ہے، مال و دولت میں بھی یکتا ہے، خاندان کنبے قبیلے کے لحاظ سے بھی یکتا ہے، اللہ کریم کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں، وقت ہے تو ایمان۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آج مجھ سے بڑی زیادتی ہو گئی، کیا ہوا؟ تیری لونڈی تھی، غصہ آیا، میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ یا رسول اللہ مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے، کیسے اس کا کفارہ ہو سکتا ہے، کیسے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عبداللہ تیری لونڈی کیسی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ شہادت دیتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کی قائلہ ہے، جناب نبی کریم جی آپ کی رسالت کی معترفہ اور اس کا اقرار کرنے والی ہے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ نماز جو فرض 5 نمازیں ہیں وہ تو ہیں ہی، وہ تو تہجد گزار ہے، روزے پورے رکھتے ہیں، صفتیں بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس سے صلہ رحمی کر لے،
کہنے لگے یا رسول اللہ پھر گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا بس؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر ابھی بھی حق پورا نہیں ہوا تو پھر گواہ ہو جاؤ میں اس سے نکاح کرتا ہوں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ قرآن کریم کا یہ جملہ جبریل لے کے آئے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، عبداللہ خوش ہو جا، تو نے لونڈی ایمان والی کو نکاح کے لیے پسند کر لیا ہے، اللہ نے تجھے عرش پہ پسند کر لیا۔ فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ مشرکہ عورت آزاد ہے، مالدار ہے، حسن و جمال والی ہے، اسے رد کر دو، اور رنگت کوئی نہیں، مال و متاع کوئی نہیں، خاندان کنبہ قبیلہ پتہ ہی نہیں، لیکن ایمان سے دل اس کا روشن ہے، فرمایا اس سے نکاح کر لو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب ایمان کی لذت اور ایمان کی روشنی کا اگر حال پوچھنا ہو ذرا پوچھئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مظالم کی چکی میں پستے ہوئے دیکھا، امیہ سے کہا تو اسے آزاد کیوں نہیں کر دیتا، بیچ کیوں نہیں دیتا؟ نے کہا اچھا تو خرید لے گا؟ کہنے لگے کیوں نہیں، میں خرید لیتا ہوں، کتنی قیمت ہوگی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ مانگے دام اسے دے دی، حضرت بلال کو لے دیا۔ کسی کہنے والے نے آوازہ لگایا ابو بکر ہم تو تجھے بڑا فہم و فراست کا مالک سمجھا کرتے تھے، بڑا دانا سمجھا کرتے تھے، مگر جب سے تو محمد کریم کے قدموں سے جا لگا ہے نا پھر اب تیرا حال بھی کوئی نہیں رہا۔ خیر کیا ہوا؟ کالے رنگ کا غلام ہے، بدلے میں بڑا حسین و جمیل غلام بھی دیا، منہ مانگی قیمت بھی دی، یہ تو گھاٹے کا سودا کر لیا تو نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا تمہیں بھلا اس سودے کی قیمت کا کیا پتا ہے؟ تم ظاہری چہرے کے حسن کو دیکھ رہے ہو اور میں بلال کے سینے پہ چمکتے ہوئے کلمے کو دیکھ رہا ہوں، رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ قدر ان کو آئی، فرمایا جس طرح مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں، اسی طرح مشرک مردوں کو اپنے رشتے دینے کی بھی اجازت نہیں۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، جہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اعتراف کر لیں، اقرار کر لیں۔ اور اگر آزاد مرد نہیں ملتا، مال و دولت کوئی نہیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، غلام ہے مگر ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، وہ بہتر ہے اس شرک کرنے والے آزاد مرد سے جو دولت کے لحاظ سے بھی بڑا، حسن و جمال کے لحاظ سے بھی بڑا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے تمہیں وہ کتنا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہو، کتنا ہی پسند کیوں نہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے کہ اولئک یدعون الی النار، جب تم نے جوڑ لگا دیا شرک کرنے والے سے تو پھر وہ آہستہ آہستہ تمہیں دعوت دے گا، وہ جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا۔ کیا آج میرے ملک میں یہ رائج نہیں ہے معاملہ کہ ہوتا ہے نکاح اور نکاح ہونے کے بعد دلہن کو گھر لے جانے کی بجائے
दूल्हा को निकाह से पहले निकाह वाली जगह पे लाने की बजाय पहले दूल्हा को चक्कर लगवाया जाता है खानगाह शरीफ का, दरबार शरीफ का, और वहां पे वो चक्कर काट के आता है। फिर निकाह हो जाने के बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों को ले जाया जाता है, वहां पे चक्कर लगवाए जाते हैं और फिर जाके उनको घर में पहुंचाया जाता है। और जब दूल्हा वहां जाके तवाफ करके आ रहा है तो शिर्क कर नहीं रहा, शिर्क की दलदल में अपने कदमों को घुसेड़ के आ रहा है। और जब दुल्हन वहां पे जा रही है तो गोया अभी अपनी दहलीज जिस पे उसने रहना है वहां पहुंचने से पहले रब की तौहीद की बागिया बन के उस घर में आ रही है। और फिर तवक्को की जाए कि औलाद साले होगी, फिर न दम दरूद से सालेहियत आती है, न तावीज गंडे से सालेहियत आती है, न किसी के वहां पे कदम ले जाने से सालेहियत आती है। वहां तो फिर शिर्क ही शिर्क का दौर दौरा होना है। अल्लाह करीम फरमाते हैं जब शिर्क का दौर दौरा होगा तो फिर मौत अगर इसी हाल पे आ गई तो जहन्नम के दरवाजे पहले से खुले हुए होंगे। उलाइका यदऊना इलन नार, ये तो दावत देते हैं, बुलाते हैं आग की तरफ। और अल्लाह चाहता ये है कि बंदा मेरा है जहन्नम से बच के जन्नत में आ जाए। और जब उसकी मौत का बनता है तो उसके ज़िम्मे कोई गुनाह बाकी न रहे। वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निही, अल्लाह अपने हुक्म के साथ चाहता ये है, दावत ये है कि मेरा बंदा जन्नत का मेहमान बन जाए और गुनाहों से पाक साफ होके आ जाए। और ये बात अल्लाह बयान कहा करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नासी, अल्लाह अपनी आयतें बयान करते हैं, खोल खोल के बयान करते हैं और बयान करते हैं लिन्नास, लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करूना, ताकि वो इनको याद रखें और याद रख के अपनी अमली और एतिकादी जिंदगी की इस्लाह की कोशिश करें। और जब वो अपनी एतिकादी और अमली जिंदगी को दुरुस्त करते हैं तो फिर अल्लाह उनको अपना बना लेता है। और जिनको अल्लाह अपना बना लेता है कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाया करती है।